سلطنت عثمانیہ قرون وسطی یعنی مڈل ایج، یہ 1453 کی بات ہے، یعنی مڈل ایج کا اختتام ہوا اور جدید دور کا آغاز سلطنت عثمانیہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس کو سلطنت عثمانیہ نے ترقی دی، اور اس کو ترقی کا دور سمجھا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ فتح قسطنطنیہ، جس کو آج استنبول کہتے ہیں، کو فوجی تاریخ کا سنگ میل بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اسی کو فوجی تاریخ کا سنگ میل قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ اب بارود کے استعمال اور بڑی توپوں کی گولہ باری کے بعد فصلیں، جو اس زمانے میں فورک ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں قلعہ بندی کا نظام تھا، وہ اس کا خاتمہ ہوا، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ، وہ بھی عثمانی سلطنت کے ہاتھ۔ اب کوئی ایجاد، آگے کی کوئی ایک ایجاد محدود نہیں رہی، ٹیکنالوجی کا مسلسل ایجاد شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی ابتدا بھی سلطنت عثمانیہ سے ہوتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ اپنے دور اقتدار میں 300 سال تک دور میں حاضر میں زندہ رہی، لہذا ترقی کرتی رہی۔ شہر پر ترکوں کے قبضے کے بعد قسطنطنیہ یعنی آج کے استنبول پر ترکوں کے قبضے کے بعد یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں یونانی بولنے والے شہری مائیگریٹ کرنے لگے، بھاگ کر یورپ اور خاص طور پر اٹلی کے مختلف شہروں میں آنے لگے، آ بسے۔ اس وقت یورپ تاریک دور میں آباد تھے، اس وقت یورپ میں کوئی ترقی نہیں تھی جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ اور مغربی یورپ ترقی کے منازل طے کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ تنزلی میں تھے، اس وقت عوام کو حقوق نہیں ملا کرتے تھے، اس وقت انسان میں انسانیت نہیں تھی۔ ہاں، سلطنت عثمانیہ میں انسانیت کی قدر تھی، ریسرچ کا کام ہوا کرتا تھا، تحقیق کا کام اپنے زور و شور پہ تھا، مگر اسی وقت ایک طرف سلطنت عثمانیہ کا عروج تھا تو دوسری طرف یورپ تاریک راہوں کے شکار تھے، تاریک راہوں سے گزر رہے تھے، اور قدیم یونانی تہذیب سے یورپ کٹ چکے تھے۔ لیکن اس تمام عرصے میں قسطنطنیہ میں یونانی زبان اور ثقافت بڑی حد تک برقرار رہی تھی۔ عثمانی حکمراں نے کلچر کو قائم رکھا، زبان کو قائم رکھا، علم اور تحقیق کو قائم اور دائم رکھا، عوام کے حقوق ملے، انصاف عدل کا نظام کو قائم رکھا، ثقافت کو فروغ دیا، سیاحت کو فروغ دیا، غیر ملکی باہر کے لوگوں کو اپنے ملک میں بلایا کہ تجارت کرو اور خود بھی فائدہ حاصل کرو، ہمیں بھی فائدہ پہنچاؤ۔ یہاں پہنچنے والے مہاجرین کے پاس ہیرے جواہرات بہت کچھ تھے، آٹومن امپائر اس سے فائدہ حاصل کر رہے تھے۔ ارسطو اور افلاطون اور بطلیموس اور جالینوس اور دوسرے حکماں، دوسرے اسکالرز، دوسرے علماء کے اصل یونانی زبان کے نسخے ان کے پاس موجود تھے، اس سے عثمانی حکمراں فائدہ اٹھا رہے تھے۔ جب تک آپ عوام کی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے بھلائی کے لیے اور عوام کو بھی اس کا فائدہ پہنچائیں گے، تب تک آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا، معاشرہ بھی ترقی کرے گا، آپ بھی ترقی کریں گے، عوام بھی ترقی کریں گے۔ ان سب نے یورپ میں قدیم یونانی علوم کے احیاء میں زبردست کردار ادا کیا، اور مورخین کے مطابق انہی کی وجہ سے یورپ میں احساس کمتری شکار ہوئے اور پھر وہ منظم ہونے لگے۔ اسے
نشاط ثانیہ کہا جاتا ہے۔ نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا جس نے آنے والی صدیوں میں یورپ کو باقی دنیا سے سبقت لینے میں مدد دی، جو آج بھی برقرار ہے، جس کو رینیسانس کہتے ہیں۔ یہ وہ پیریڈ ہے جو 1400 عیسوی سے، جو 14th سینچری سے 17th سینچری تک خاموشی کے ساتھ وہ کام کرنے لگے۔ انہوں نے توجہ دی، یورپ نے توجہ دینا شروع کیا، یورپ ریبرتھ ہونے لگے، کلاسیکل آرٹ میں توجہ دیا، لٹریچر پر توجہ دیا، فلسفی پر توجہ دیا، ریسرچ پر توجہ دیا، تو وہ مڈل ایج سے نکل کر آج دنیا میں حکومت کر رہے ہیں۔ It was also a period of significant achievements in science and technology, politics and global exploration۔ چونکہ وہی قومیں ترقی کیا کرتی ہیں جو ماضی سے سبق لیتی ہیں، جو تاریخ سے سبق سیکھتی ہیں، جو غلطیوں کو نہیں دہراتی، جو ذات کو نہیں اجتماعیت کو ترجیح دیتی ہیں، جو اپنی آپ کو نہیں اپنے ملک اپنے قوم کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہی قومیں اور وہی قوموں کے ہیرو زندہ رہتے ہیں اچھے ناموں سے۔ آپ بھی تاریخ سے آگاہی حاصل کرتے رہیے، چونکہ تاریخ سے آگاہی آپ کو عزت دیتی ہے۔ آپ خسارے سے بچنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں۔ تاریخ سے آگاہی، ہسٹری سے واقفیت آپ کو عزت، مرتبہ، سرخروئی، ترقیوں سے نوازتی ہے۔ اگر آپ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں تاریخ کے حوالے سے کہ قوموں کے عروج زوال کے اسباب کیا ہیں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کامنٹ باکس کے ذریعے۔